آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے عنوان ہے کیا نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا جواب صرف ایک جملے میں ہے، اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ اس کا جواب نہیں بول کر بتائے گا، کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ سمپل سا فارمولہ ہے، کیا اللہ کے رسول کی اطاعت نکاح میں لازمی ہے؟ ہر آدمی کیا جواب دے گا؟ ہاں بالکل لازمی ہے کہ نہیں؟ سب لوگوں کا جواب ہاں میں ہی آئے گا۔ اب آپ خود سوچو کہ جواب سب لوگوں کا بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی مسلک کے سوال اگر پوچھا جائے تو سب بولتے کہ ہاں اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی پھر اسی عنوان کو دوبارہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب سب لوگوں کا جواب یس میں ہی ہے نا تو برخاست کر دینے والی بات تھی، تو پھر اس کے باوجود بھی پھر عنوان لگا کر وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وضاحت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ضرورت ہے کہ وہ ہاں کا جواب صرف زبان کا جواب ہے، صرف زبان کی حد تک ہاں ہے، صرف زبان کی حد تک دعویٰ ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے نکاح میں۔ نہ صرف لازمی ہے نکاح میں، بلکہ اگر کوئی اہل حدیث ہے، اگر کوئی سلفی ہے، ان کے تو کلمات کیا رہتے؟ ہمارا پورا زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا پورا نبی کا طریقہ ہے۔ بولتے نہیں بولتے؟ اور بولتے وقت رباب دیکھو ماشاءاللہ کتنا رباب سے، کتنا اکڑ سے بولتے ہو، نارملی نہیں بولتے، پورے آواز جم کے نکالتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جم کے آواز سے آپ بولے ہمارا بچھونا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، یہاں تک بھی بولتے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سر کے بال کاٹنے سے لے کر ناخن کے بال کاٹنے تک کا بھی بتا دیے، یعنی اس میں بھی نبی کی اطاعت کتنے جگہ نہیں سنے بزرگوں سے بولتے ہوئے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جب اتنا سب ہے تو پھر کیا پریکٹیکلی مسجد کے باہر نظر آتا آپ کو نبی کی اطاعت؟ مسجد سے باہر آپ چلے گئے تو کیا نبی کی اطاعت کسی کو نظر آتی؟ کیا دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ عنوان لینا پڑا کہ لازمی ہے، زبان کا دعویٰ تو ہے لیکن پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں ہے؟ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، حال ہی 10 دن پہلے رمضان کے مہینے سے ہم گزر چکے، رمضان میں آپ دیکھ لیے ماشاءاللہ لوگوں کا جذبہ عبادات پر، لوگوں کا جذبہ دین پر عمل کرنے کا، آپ نے کتنا کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ شاید رمضان میں اسی جمعہ میں تو مسجد بھی فل تھی ہوں گی نا آپ کی۔ اب سوال یہی ہے کہ رمضان میں جتنے جوش سے عبادت کر لیے، رمضان میں جتنے جذبات سے آپ نے عبادتیں کی، نبی کی سنتوں پر عمل کیا، اتنا ہی جذبے سے، اتنا ہی مخالفت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتے تو شادی میں کرتے۔ یہ بات یاد رکھو آپ، رمضان میں جتنے نیکیاں آپ نے کی ہیں، رمضان میں جتنے اعمال آپ نے کیے ہیں، شاید رمضان کے بعد کچھ اعمال کے اوپر استقامت ہو سکتا ہے، کچھ اعمال کے اوپر ثابت قدمی ہو سکتی ہے، کچھ اعمال میں نبی کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ سوال اگر نکاح کا آ جائے تو کیا نکاح میں نبی کی اطاعت نظر آتی ہے آپ کو کسی کے پاس؟ کیا نکاح میں اللہ کے رسول کا طریقہ اپلائی کرنا سمجھ آتا ہے کسی کو؟ دور دور تک نہیں آتا۔ آپ مثال دیکھ لیجئے، ایک ہی قسم کے 2 حدیث ہیں، ایک ہی قسم کے۔ ایک حدیث نماز کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سب لوگوں کو فارمولا بھی سمجھ میں آ گیا، نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، ویسے نماز پڑھو۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سارے لوگ نمازیں تو اللہ کے رسول کے طریقے پر ادا کر رہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ اسی قسم کی دوسری حدیث ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دیکھو وزن دیکھو دونوں کا، نماز کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے نماز میرے طریقے کے اوپر جیسا میں نے ادا کیا۔ نکاح کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ النکاح من سنتی، نکاح بھی میرے طریقے کے اوپر۔ پرابلم یہ ہوا نمازوں کو تو مکمل اللہ کے رسول کے طریقے پر ادا کر لیے، لیکن نکاح کو کیا رسول کے طریقے پر ادا کرتا ہے کوئی؟ دور دور تک ادا نہیں کرتا۔ بلکہ نماز اگر خاندان کے طریقے رفع دین کے نہیں ہیں، لوگوں کے طریقے آمین بالجہر پر نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی صاحب کہتے کہ نہیں یہ بات حق ہے، رفع دین کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے رفع دین کیا۔ یہ حق ہے کہ ناف کے اوپر باندھنا ہے ہاتھ کو، اللہ کے رسول نے کہا تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ارے اسی وزن کی حدیث اور ایک بھی تو ہے نا، النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا؟ لوگوں کو اپلائی کیا جاتا ہے،
خاندان میں نہیں چلتا نا, سماج میں نہیں چل رہا نا, رشتہ داروں میں یہ ماحول نہیں ہے نا, ذرا سماج کے حساب سے چلیں گے, ذرا رشتہ داروں کے حساب سے چلیں گے, ذرا خاندان کے حساب سے چلیں گے. سوال یہ ہے کہ بھائی نماز میں نبی کو لے کر آ رہے, خاندان کو چھوڑ دے رہے وہاں پر, ضرورت پڑی تو رشتے بھی کٹ جاتے. بعض لوگ یہ بولتے نا, ارے بھائی بات جب شادی کی آتی تو پھر خاندان کو کیوں اپلائی کرتے آپ, بات جب شادی کی آتی تو پھر سماج کو کیوں اپلائی کرتے, بات جب شادی کی آتی تو لوگ کیا کہیں گی کی بنیاد پر اسی حدیث کو کیوں چھوڑتے جس حدیث میں نبی نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے. دوسری بات, ایک ہی قسم کی اور ایک حدیث ہے. رمضان میں آپ نے دیکھ لیا, دیکھو پریکٹیکلی دیکھ لو, صبح 3 بجے اٹھنا عورتوں کے لیے بھی تو کتنا مشکل ہوگا, 3 بجے اٹھ کر پکوان کرنا. مرد کے لیے بھی تو کتنا مشکل ہوگا, 4 بجے اٹھ کر کھانا نہیں ہوتا یار. اس کے باوجود بھی کیا ہم نے 4 بجے اٹھ کر سحری نہیں کیا, 4 بجے اٹھ کر سحری کیا ہم نے. کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا, جبکہ تمام علماء کا اجتہاد ہے, تمام علماء کا اجماع ہے کہ بغیر سحری کیے کہ روزہ تو ہو جائے گا, لیکن اللہ کے رسول نے کیا ابھارا ہے سحری کے تعلق سے, تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کرو, سحری کھایا کرو. کیوں؟ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جب اس حدیث کو واضح کر دیا گیا تو اب سحری کی اہمیت لوگوں کو پتہ چل گئی, سحری کرنے لگے لوگ. اگرچہ کہ اٹھنا مشکل بھی ہوتا تو لوگ اٹھ کر سحری کر لیتے, 3 بجے تک بھی جاگ لیتے, اور 1 گھنٹہ جاگ لے کے سحری کر کے سو جاتا ہوں یہاں, فجر گئے تو کہ سحری تو کر لیں گے نا. کتنے لوگوں کو نہیں دیکھے بولو آپ. اب سوال پھر وہی ہے, تسحروا فإن فی السحور برکہ, حدیث ہے کہ سحری کھاؤ برکت ہے, اس کو تو ہم نے اپلائی کر لیا, اس کے اوپر تو ہم نے عمل کر کے ثابت کر کے دکھا دیا. اسی قسم کی اور ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے نکاح کے تعلق سے کیا کہا, وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے. اس میں بھی برکت ہے نا, اس میں بھی اللہ کے رسول کیا بولے, کم سے کم خرچے میں نکاح کرو, وہ نکاح بابرکت نکاح ہے. اب یہاں پر بھی اپنے مزاج کو دیکھ لو, سحری کے معاملے میں اٹھ کر اللہ کے رسول کے حدیث کو ہم نے اپلائی کر لیا, لیکن وہیں پر حدیث ہے کہ نکاح کم سے کم خرچے میں کرو. اتنا کم سے کم خرچے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے ہیں. اتنا کم سے کم خرچے میں نکاح, جس نکاح میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچے کا بوجھ نہ ہو. اتنا کم سے کم خرچے میں نکاح, جس نکاح میں دکھاوا نہ ہو, اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو, کسی قسم کی فضول خرچی نہ ہو. کم سے کم خرچے میں نکاح ہونا چاہیے. جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا, وہ نکاح بابرکت والا نکاح ہے. کیا اس میں فالو کرتا کوئی نبی کو, کیا اس حدیث کو اپلائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کم سے کم خرچے والی حدیث کو لینا ہی نہیں چاہتے لوگ. کیوں؟ اگر کوئی کم سے کم خرچے میں نکاح کر دیے تو وہاں کیا ہوتا, لوگ تانے دیں گے نا. جبکہ نبی کہہ رہے کہ کم سے کم خرچے والا نکاح بہترین نکاح ہے, نبی کہہ رہے کہ کم سے کم خرچے والا نکاح بابرکت والا نکاح ہے. لیکن آپ کا سماج, آپ کا خاندان, آپ کے رشتہ دار کیا بولتے, کم خرچ میں نکاح کرنے والے کو مبارکبادی دینے کے بجائے, کم سے کم خرچے میں نکاح کرنے والے کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے, لوگ بھی کیا کرتے, کم سے کم خرچہ اگر کسی نے کر دیا تانے بھی دے دیتے نا اس کو, ارے فقیر ہے رے بھائی, ارے خاندانی نہیں دکھ رہا, انہیں کھلایا نہیں, کچھ بھی نہیں, جمع بھی نہیں کرا. وہ کوئی شادی دکھی رحمان بھائی آپ کو, وہ شادی پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی کرے ان لوگوں نے, کچھ بھی تھا نہیں, ڈھول ڈھال نہیں ہے, ذرا تماشا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کم خرچے پر جس پر نبی نے بشارت دی ہے اس پر ہم تانے دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی بڑے سے بڑے نکاح کر دے, بڑے سے بڑے ہالز بک کروا دے, ہما اقسام کے پکوان لگا دے, اس کی واہوائی کی جاتی ہے وقتی طور پر. کیا دعوت تھی یار, 4 قسم کے پکوان لگائے تھے, کیا دعوت تھی, اے سی کا ہال بک کرے تھے, کار کی پارکنگ میں ماشاءاللہ کشادہ تھی. یعنی جس پر نبی کی بشارت نہیں ہے اس پر تعریف ہو رہی ہے. اب لوگ بھی کیا ہے, ذرا 2-4 لوگوں کے تانے سن لیے, ارے اب میں بھی بچی کی شادی سادگی سے کروں گا, اب لوگ میرے کو بھی تانا دے دیں گے, لوگ میرے کو بھی فقیر بولیں گے. دیکھو فری میں بچی کو بھیج دیا, گھر کے سامنے لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا, ایسی اٹھا کے بھیج دیا, لوگ بولیں گے. اس چکر میں کیا ہے, لاکھوں کے خرچوں پر شادیاں تو کرتے ہیں. اسی قسم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کھاؤ برکت ہے, اس کو تو ہم نے اپلائی کر لیا, لیکن نکاح کے معاملے میں ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ تیسرا مثال دیکھ لو, اسی رمضان میں غور کر لو. آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا, یا کم از کم آپ کا پورا ہندوستان, یا کم از کم آپ کا پورا حیدرآباد, جب افطار کا وقت قریب آ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اول وقت میں افطار نہیں کرتے. معلوم ہے نا آپ کو, کیا کرتے, 6,
30 کو اگر اول وقت ہے تو احتیاط کے نام پر 6:35 6:37 پہ افطار کر لیتے. لیکن آپ لوگ کیا کرتے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اول وقت میں افطار کرنا ہے. وہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار اول وقت میں کریں گے. حدیث کو ہم نے اپلائی کر لیا، اول وقت میں ہم نے افطار کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہمارے خاندان میں 70% لوگ اول وقت میں افطار نہیں کرتے. ہمارے ایریا میں 80% مسجدیں اول وقت میں افطار نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں 90% لوگ اول وقت میں افطار کرنے والے ہی نہیں ہیں. لیکن ہمارا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے رسول بولے اول وقت میں افطار کرنا تو کر لینا. ارے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے معاملے میں بھی تو بولے نا، وہ نکاح خیر والا نکاح ہے. وہاں پر کیا کہا رسول اللہ نے؟ وہ لوگ اس وقت تک خیر میں ہیں، اس وقت تک بھلائی میں ہیں جب تک وہ افطار اول وقت تک کرتے ہیں. اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وہ نکاح خیر ہے، اس نکاح کے اندر وہ نکاح بہتر نکاح ہے، وہ نکاح خیر والا نکاح ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو جاتا. سیم حدیث کا اپلیکیشن ہے، سیم الفاظ ہے. پرابلم یہ ہے کہ افطار کو اول وقت میں کرنے کو ہم نے تو لازم پکڑ لیا، لیکن وہی حدیث، اسی قسم کی، اسی وزن والی حدیث، اس میں بھی خیر ہے، کم سے کم خرچے میں نکاح کرو، اس کو ہم نے پکڑنا تو دور کی بات ہے، سمجھنا نہیں چاہا. آج تک سمجھنا نہیں چاہا. آپ خود اندازہ لگا لو بھائی، کس کو نہیں پتا ہے آج کے دور میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا کھانا یا لڑکے والے اپنے سینکڑوں مہمانوں کو لے کر چلے جانا جائز نہیں ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے، یہ لوگ، یہ رشتہ دار، یہ خاندان، یہ سماج یا نہیں، اوپر میڈم نہیں مانتے نا. میڈم کا مانتے. یہی تو وجہ ہے مرد کا معاملہ کیا ہے؟ جذباتی والا معاملہ ہوتا. ایک مرد کیا کرا، ایسی جمعہ کا خطبہ سن لیا، خوب جذبات میں آ گیا. گھر کو جاتے بیگم کو بول دیے، بیگم آج میں نے فیصلہ کر لیا اپنے بچے کی شادی پوری سنت پہ کرنا ہے. لڑکی والوں سے نہ پلنگ فرنیچر لینا ہے، نہ جہیز لینا ہے، نہ کھانا لینا ہے. مسجد میں نکاح کروں گا، بچی کو وہیں سے ودا کر کے لا لوں گا. میڈم گھور کے دیکھتے، پھر پوچھتے، ہمارے بابا سے جب تم وصول کر رہے تھے، جب آپ کو یہ حدیثیں یاد نہیں آئے؟ میرے بھائیوں کو جب قرضے میں مبتلا کر کے پورا وصول کر لیے تھے، تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئے؟ چلو جاؤ جی جاؤ، بچے کی شادی ہے، ارمان نکالنا ہے، آ کے حدیث کی باتیں کر رہے. اب جب گھر سے میڈم شروع کر دیتے ڈومینیٹ کرنا، تو پھر یہ مرد چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، یہ مرد چاہے کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، یہ مرد بسا اوقات دائی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، مسجد کا امام کیوں نہ ہو، مسجد کا صدر کیوں نہ ہو، قوم کا پریسیڈنٹ بھی کیوں نہ ہو، بات جب گھر کی عورت کی آ جاتی تو پھر یہ سارے کے سارے مرد عورت کی امامت میں، کیا یہ سارے کے سارے مرد عورت کی امامت میں مقتدی بن کر عورت جیسے کہتی ہے ویسے کرنے کی چکر میں آج ہمارے گھروں کی شادیاں دیکھ لو، ہمارے گھروں کے رسومات دیکھ لو، ہمارے گھروں کے فنکشنز دیکھ لو، اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اب سوال پھر وہی ہے، بندہ جتنا ہی دیندار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، رمضان میں کتنے ہی نیکیاں کر لے، اگر عورت فیصلہ نہیں کر لیتی کہ میرے گھر کی شادی سنت پر ہونا ہے، تو مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کیا ہے، وہ شادی سنت پر نہیں ہوتی. چوتھی بات ساتھیوں، رمضان کے پورے مہینے میں سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا درس اگر آپ نے کچھ لیا تو وہ تقوی کا لیا ہے نا. دیکھو ایمانداری سے دیکھ لو، ایک بندہ روزے کی حالت میں ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے صاحب ہے، بیڈ روم میں جا کر واش روم میں وضو کر رہے ہیں، کلی کرتے کرتے الخ میں تھوڑا پانی تو اتار لے سکتے نا، گھر میں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہاں ایک ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے لوگاں تو نہیں دیکھ رہے، امام صاحب تو نہیں دیکھ رہے، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا بھائی، اللہ دیکھ رہا. اگر الخ کے اندر بھی پانی اتار لوں، اللہ دیکھ رہا. اور اللہ اس طرح دیکھ رہا، اتارا جانے والا پانی اگر مسٹیک میں چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کر چلا جائے. دیکھو پانی تو اندر جا رہا، لیکن فرق صرف مسٹیک کا ہے اور جان بوجھ کے ہے. سوال یہ ہے، کیا کسی نے پانی پیا؟ کسی نے نہیں پیا. کیوں؟ ایک ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی سوال یہ ہے، رمضان میں چھپ کر پانی پینے پر بھی ڈر تھا کہ اللہ دیکھ رہا، تو رمضان کے ختم ہو جاتے ہی جتنے تماشاؤں کے ساتھ یہ شادیاں کر رہے، جب کہ اللہ کہاں چھپ گیا؟ پھر جب کہاں تھے اللہ تعالیٰ؟ نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ؟ کیا خوف آتا کسی کو نکاح کے وقت پر کہ رمضان میں جتنی پابندی سے میں نے جس اللہ کے خاطر عبادتیں کیے ہیں،
جس اللہ کے خاطر میں نے تلاوت، جس اللہ کے خاطر میں نے ذکر و اذکار، جس اللہ کے خاطر میں نے تراویح میں لمبا کھڑے ہو گیا، کیا وہ اللہ رمضان کے بعد آپ کی شادی کے وقت نہیں ہے؟ لیکن پرابلم کیا ہے، بات جب شادی کی آ جاتی تو لوگوں کی کیفیت کیسی ہو جاتی؟ دیگر تمام عبادات میں، دیگر تمام معاملات میں ہمارے خدا اللہ ہے، اسی اللہ کے خاطر ساری عبادتیں، لیکن بھائی بات جب شادی کی آ جاتی نا تو ہمارے خدا اللہ نہیں، ہمارے خدا یہ لوگ ہے، یہ لوگ ہمارے خدا بن جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ بات صحیح بول رہے میاں تم، لیکن سمجھاوے ناراض ہو جاتے نا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے نا، خاندان والے ناراض ہو جاتے نا، بھائن بھائی ناراض ہو جاتے نا، تو پتہ کیا چلا؟ آپ عمل سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ بات جب شادی کی آ جاتی تو ہمارے خدا لوگ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہوتا ہو جان دو، 11 مہینے کے بعد پھر رمضان آ جاتا نا، پھر چکما دے دیں گے اللہ کو، تھوڑی عبادتیں کر لے گے۔ کیا یہ مزاج نہیں دکھا رہے ہیں آپ اللہ کے نزدیک؟ آپ دیکھ لو نا، 5ویں اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ رمضان شروع ہوا، جنگ شروع ہو جاتی تراویح کو لے کے، پڑھنے والے کم رہتے، چاٹنگوں پہ 8-20 کی لڑنے والے بہت رہتے۔ سوال یہ ہے، کئی علماء نے اس کے اوپر بھی اجازت دے دی، اگر 20 رکعت کوئی پڑھ بھی لیا اللہ تو قبول کر لے گا، لیکن کیا آپ 20 رکعت پڑھے؟ آپ تو ضد پر 8 رکعت ہی نماز پڑھے نا، 8 رکعت نہ صرف نماز پڑھے، آپ حجت بھی قائم کر دیے، اللہ کے رسول 8 پڑھے تو 8 پڑھنا ہے۔ سوال یہ ہے، جس تراویح کے فلسفے کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپلائی کیا، تو پھر وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ دیکھو، اللہ کے رسول نے کہا جو انسان نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے نا، باقی آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب پھر سوال وہی ہے، آدھے دین والے نکاح کو ہم نے لے جا کر یہ لوگ کیا کہیں گے کہ بنیاد پر لگا دیا، باقی آدھے دین میں ٹھیک ہے اللہ جیسا بولے رسول جیسا بولے وہ کر لیں گے۔ نہیں دیکھ رہے آپ؟ اس سے بھی بڑی دلچسپی کی بات کیا ہے؟ دیکھو، اتباع، یہ جملہ سنتے نا آپ، اتباع نہ صرف سنتے بلکہ ہمارے پاس تو کانفرنسز ہوتی ہے، اطاعت رسول کانفرنس، اتباع رسول کانفرنس، نہیں دیکھتے آپ؟ اور سمجھایا بھی ہم کو کیا جاتا ہے، اتباع، اطاعت، اتباع، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، وہ عمل جو اللہ کے رسول نے زبان سے کہا تو نہیں لیکن کر کے دکھا دیا نا، تو بس کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے رسول کی محبت میں، وہ عمل جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا ہے اطاعت کرنا ہی کرنا ہے۔ کتنی آیتیں نہیں ہیں، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، دیکھو تمہارے اعمال کو برباد مت کرو، اطاعت کی بات آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتے تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اب بھائی سوال کیا ہے، دیکھو بات جب داڑھی کی آ جاتی، داڑھی کی، جبکہ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ واضح الفاظ میں کہ داڑھی کو مت کاٹو ہے کیا؟ قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اسی حدیث کو پکڑ کے لے کے آتے، ٹھیک ہے حدیثوں میں تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن بات جب قرآن کی آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کرو، اگر کسی نے کہہ دیا تو آپ کیا کرتے؟ لا کے دیکھو اللہ کے رسول کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے، اسی کے اندر آپ کی کامیابی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، تبھی جا کر آپ مومن ہو جاتے۔ داڑھی کی بات آ گئی تو آپ ثابت کر دیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے۔ بات جب شادی کی آتی تو وہاں آپ کو پتا ہے، بہت دلچسپی کی بات بتا رہا ہوں، یہ جملہ غور کرنا ہے، بات جب شادی کی آتی وہاں پر بھی اتباع کے تقاضے کو غور کرتے ہوئے، ٹھیک ہے اطاعت کے تقاضے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، اطاعت کے تقاضے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، اطاعت کے تقاضے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نکاح خیر والا نکاح ہے جو کم خرچے والا ہے، لیکن اتباع کے تقاضے میں اللہ کے رسول نے تو کر کے دکھا دیا نا، جب اللہ کے رسول جو کر دیے وہ آپ کے لیے نمونہ ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اتباع میں 11 شادیاں کی ہیں، آپ کی 4 صاحبزادیوں کی شادیاں ہوئی ہے، کسی بھی شادی میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں کروایا گیا، کسی بھی شادی میں لڑکی کے باپ سے کوئی کھانے وصول نہیں کیے گئے،
جب اس کو اتباع کا نمونہ بنا کر لوگوں کو گائیڈ لائن کیوں نہیں دیا آپ نے؟ بلکہ آپ نے کیا کیا؟ چور دروازہ کھول کر دیے. کیا چور دروازہ کھول کر دیے؟ بھائی اگر خوشی سے ہے تو جائز ہے. اگر کوئی لڑکی کا باپ خوشی سے کھلا رہا ہے بالکل جائز ہے. اگر کوئی لڑکی کا باپ تحفتاً ہدیتاً گفٹ کی شکل میں کوئی چیز دے رہا ہے بالکل جائز ہے. ہاں ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے, مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. ڈیمانڈ کرنا حرام ہے, مطالبہ کرنا حرام ہے. پھر سوال وہی ہے بھائی, جائز ہے خوشی سے کرنے کی اجازت جو آپ نے دی ہے, آپ کو کون اجازت دی ہے اپنے منمانی فیصلے کرنے کی؟ سوال اتنے ہی. اگر منمانی فیصلے کرنے کی اجازت ہے تو پھر داڑھی میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جتنے بھی لوگ داڑیاں کاٹے, کیا کسی نے بلیک میل میں آ کر داڑھی کاٹا آج تک؟ جتنے بھی کلین شیو کر لیے, کیا کسی نے گن پوائنٹ پر لگا کر کلین شیو کرتا یا تیرے کو اڑا دوں میں, کسی نے کہا آج تک؟ نہیں. سارے کے سارے لوگ خوشی میں ہی تو کلین شیو کرتے نا, ہینڈسم اسمارٹ دکھنے کے لیے تو کرتے نا. تو اب وہاں خوشی سے اگر کوئی کرا تو ناجائز ہے, گناہ کر رہا ہے. اور یہاں شادی کے معاملے میں اگر کوئی خوشی سے کھلا رہا ہے بالکل جائز ہے. کیسا لا سکتے آپ؟ جبکہ یہی اللہ کے رسول کی اتباع کو آپ نے پیمانہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کے رسول کی 11 شادیاں ہوئی, کسی میں رسول اللہ نے نہیں کھلایا, کسی میں رسول اللہ نے کھلانے کا حکم تک بھی نہیں دیا. ورنہ آپ غور کرو, اس جملے کو غور کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے تعلق سے کیا کہا؟ مہر معاف نہیں ہے, کسی بھی قیمت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. یا تو نقد شکل میں ادا کرو, نقد کیش کی شکل میں ادا کر دو, یا نہیں تو جیسے حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچ دی تھی. حضرت علی نے کیا کیا؟ استطاعت نہیں تھی تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے زرہ کو بیچ کر پھر جا کر مہر کی رقم ادا کی. اسی طرح آپ بھی کیا کرو, اپنا موبائل فون, آئی فون, لیپ ٹاپ, بائک, کچھ بھی کچھ بھیج دو, یا اس کی بھی بیچنے کے لیے کوئی آئٹم آپ کے پاس نہیں ہے تو جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اتنا قرآن اپنی بیگم کو سنا دو. ان واقعات سے کیا پتا چل رہا؟ مہر معاف نہیں ہے, ادا کرنا ہی کرنا ہے. یا تو نیٹ ادا کرو, یا سامان بیچ کر ادا کرو, یا نہیں تو کم سے کم جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن سنا دو. دوسرا, ولیمے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ولیمے کی دعوت کرنا ہی کرنا ہے. اگرچہ کہ فرض نہیں ہے لیکن علماء نے یہاں تک بھی کہا کہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر استطاعت ہے تو اچھا کھلاؤ لوگوں کو, جس میں دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اپنا اپنا توشہ لے کر آ جائے, ہم ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں, میرا ولیمہ ہے. اب سوال کیا ہے آپ سے, جس نبی نے, جس رسول نے مہر کے تعلق سے کہا کہ کرنا ہی کرنا ہے, دینا ہی دینا ہے, ولیمے کے تعلق سے کہا کہ کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ غور کرو, شادیوں میں لڑکی کے باپ کو لڑکی والوں کی طرف سے شادی کا کھانا کھلوانا جائز ہوتا, یا امت کی بیٹیوں کے لیے خیر ہوتا, یا لڑکے والوں کو لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا وصول کرنا اگر اس میں خیر ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے حکم نہیں فرماتے؟ یہ نہیں دکھ رہا کمنٹ؟ مہر کے تعلق سے ہے حکم, مہر کے تعلق سے آپ کو مثالیں مل رہی ہے, ولیمے کے مثالیں مل رہی ہے. شادی کے کھانے کی مثالیں کہاں ہیں؟ بتا سکتے ہیں شادی کے کھانے کی کوئی مثال؟ شادی کے کھانے کی کوئی مثال نظر آتی ہے آپ کو؟ دور دور تک نظر نہیں آتی. اب پھر سوال وہی ہے, جو رسول اللہ کے نہ قول میں ہیں, جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں, اس کے باوجود بھی آپ نے خوشی کے نام پر جو فتاوے فراہم کر دیے, اس میں کیا ہوا؟ مالداروں کا فائدہ ہو گیا. وہ مالدار جو یقیناً لاکھوں نہیں کروڑوں میں خرچہ کر سکتا ہے, اس نے کیا کیا؟ لاکھوں میں اپنے بچی کی شادی میں اڑا دیا. یہاں تک کہ کئی دیندار لوگوں کو دیکھا گیا, کئی عبادت گزار لوگوں کو دیکھا گیا, کئی متقیوں کو دیکھا گیا. پوچھا بھی گیا, بھائی آپ تو اتنے بیانات سنتے, ہر درس میں بیٹھتے, ہر بیان پابندی کے ساتھ سنتے, دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے, یار آپ کو نہیں پتا تھا کہ شادی میں کھانا کھلانا رسول اللہ سے ثابت نہیں تھا؟ اتنے لوگوں کو جمع کرنا, فنکشن ہالس لینا جائز نہیں تھا؟ کیا جواب ہے؟ نہیں بھائی, وہ آپ لوگ بہت ایکسٹریمسٹ پہ ہیں, آپ لوگ بہت شدت پہ ہیں. علماء اجازت دے دیا نا, خوشی سے ہے تو جائز ہے. تو پتہ کیا چلا, اگر خوشی سے ہے جائز نہیں ہے, اگر فتویٰ نہیں ملتا تو شاید کچھ % لوگ عمل کر لیتے تھے نا. اگر فتویٰ نہیں ملتا تو شاید کچھ % لوگ تو عمل کر لیتے تھے نا. اب بات یہی غور کرنے والی ہے ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت میں جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو اجازت دینے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ دوسری دلچسپی کی بات غور کرو, کیا ہے؟ مان لے تھوڑی دیر کے لیے
کھلانا پلانا جائز ہے. گھر پہ مہمان آئے کھلانا جائز ہے. تو یہاں دو چیزیں غور کرنا. سب سے پہلی بات, گھر پہ 10-15 کی تعداد میں اگر لوگ آ جائے, 10-15 کی تعداد میں گھر پہ نکاح کر لیے, بچی کو لے کر چلے جا رہے ہیں, اگر آپ کھانا کھلا رہے ہو 10-15 لوگوں کے لیے, شاید علماء کے نزدیک وہ جائز ہوگا. یہ بات غور کرو. کیوں؟ عید کے دن بھی تو 10-15 لوگ آتے گھر پہ. کیا قرضہ کر کے گھر میں گوشت بنائے تھے آپ؟ ان جنرل میں بھی تو 10-15 لوگ جمع ہو جاتے گھروں پہ. کیا سود پر قرضے لائے تھے؟ کیا کاروبار بیچ کر کھانے کھلائے تھے مہمانوں کو, یا فنکشن ہالس لیے تھے؟ نہیں نا. گھر پہ 10-15 لوگ جمع ہو گئے, ایزیلی جو پک سکا پکا لیے, نہیں پک سکا سویگی زومیٹو سے منگا لیے. اتنا ہی فلسفہ نا. اسی طرح شادی کے معاملے میں بھی اگر ایک 10-15 لوگ جمع ہو گئے گھر پہ, اور 10-15 لوگوں کو آپ کھلا کر بھیج رہے ہیں, شاید علماء کے نزدیک یہ جائز ہوگا, شاید. لیکن کیا یہ جائز ہو سکتا خوشی کے نام پر؟ کہ علماء نے اجازت دے دی خوشی سے کھلانا جائز ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ بڑے بڑے فنکشن ہالس لے لیے, 500-500 ہزار لوگوں کو آپ نے جمع کیا, 5-5 10-10 قسم کے کھانے لگا کر آپ نے 10-10 لاکھ روپے اڑا دیے. کیا جائز ہو سکتا؟ اپنے ضمیر سے سوال کرو. اسی ضمیر سے سوال کرو جس ضمیر کو یہ بھی سوال کرتے تھے. آپ سنے ہوں گے نا بچپن سے. کیا سنے؟ سمندر کے پاس بھی اگر وضو کر رہے, باولی, ندی, کنواں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سمندر کے پاس بھی اگر آپ وضو کر رہے تو کیا کرو؟ پانی کو احتیاط سے استعمال کرو. سنے نا بھائی. کیوں؟ روز قیامت پانی کا بھی حساب آپ کو لیا جائے گا. وہ پانی آپ نے کمایا نہیں, وہ پانی آپ نے باولی سے گاؤں کی طرح سین کر نکالا نہیں, اور بات کنویں تالابوں کی نہیں ہو رہی. سمندر کے پاس وضو کر رہے ہیں تب بھی وضو میں پانی کو زیادہ ضائع مت کرو, روز قیامت سوال ہوگا. ذرا اپنے کامن سینس سے سوال کرنا. جس پانی کے تعلق سے روز قیامت سوال ہو سکتا ہے, تو اتنا ہارڈ انکم منی جو اتنی مشکل سے پیسہ کماتے آپ, تو کیا بے تھڑا سا اسی طرح لاکھوں میں خرچہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے آپ کو؟ سوچو, آپ خود ایمانداری سے سوچو. یہ لاکھوں میں جیسے آج خرچہ کروا دیے جا رہے ہیں. ابھی تو کیا ہے, شام 7-8 بجے کے بعد ذرا یہ فلائی اوور پر چڑھ کے آپ شمشاباد تک چلے جاؤ, رائٹ لیفٹ فلائی اوور سے ٹرن لگاؤ, آپ کو پتہ چل جاتا کہ یار مسلمان غریب ہے, مسلمان بیکورڈ ہے. سنتے یہ تو خیالی بات ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان غریب ہے. بات سمجھ میں آ رہی گا؟ ذرا فلائی اوور سے چڑھتے ہوئے رائٹ اینڈ لیفٹ کے پورے فنکشن ہالوں کو دیکھ لو, لائٹنگوں کو دیکھ لو, تماشے دیکھ لو, پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان غریب ہے. لیکن ذرا وہی مسلمان کے گھر پہ چلے جاؤ, ذرا اس کا کاروبار دیکھ لو, اس کا ڈریسنگ سینس دیکھ لو, اس سے بات چیت کرو, تو لگتا ہے کہ نہیں یار مسلمان تو بیکورڈ ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لائف سٹائل میں, روزمرہ کی زندگی میں, فائنانشیلی تو مسلمان بیکورڈ ہی ہیں. میری بات نہیں ہے, جسٹس ساچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. اس نے کیا کہا؟ آج مسلمان اکنومیکلی SC ST BC سے بھی نچلی ذات پر گرا ہوا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جسٹس ساچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. مسلمان SC ST سے بھی نچلی ذات پر گر گیا ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے حکومت کی نظر میں SC ST والے فائنانشیلی بہت زیادہ بیکورڈ ہیں. لیکن جسٹس ساچر کمیٹی کا رپورٹ کیا ہے؟ نہیں, مسلمان ان سے بھی زیادہ بیکورڈ ہے. یہ تو حقیقت ایک طرف ہے, لیکن دوسری طرف افسوس کیا ہے؟ ذرا یہ فنکشن ہالز دیکھ لو, ذرا ہمارے شادیوں کو دیکھ لو, دور دور تک لگتا ہی نہیں کہ مسلمان غریب ہے. پھر سوال وہی, کیوں کرے صاحب؟ اسی لیے کرے, سب لوگ نہیں, کرنے والوں کو کچھ فتویٰ مل گیا, خوشی سے کرنا تو بالکل جائز ہے. اب کیا ہو گیا؟ مالدار کے پاس یقیناً پیسہ ہے, وہ تو خوشی میں کرے گا. اب مڈل کلاس والا اگر وہ خرچہ نہیں کرے گا, کیا اس کی بچی کی شادی ہوتی؟ ایمانداری سے بولو. اگر کسی مڈل کلاس والے نے ہونے والے داماد سے کہہ دیا کہ دیکھو داماد صاحب, یہ جو 500 آپ کے مہمان میرے مہمان جمع ہو رہے کھانے میں, میں سود پہ قرضے لا کر رہا ہوں, یہ سب چیزیں میرا کاروبار بیچ کر رہا ہوں, میرا فلانے جگہ ایک پلاٹ تھا اس کو بیچ کر بچی کی شادی کر رہا ہوں, اور جو آپ کے فرمائشاں پورے کر رہا ہوں نا میں, اس کے لیے میری بیوی کا بھی زیور میں نے بیچ دیا ہے. اگر یہ بات کسی نے اپنے داماد سے کہا, کیا رشتہ ٹکتا؟ شادی ہوتی نہیں. اب انہوں کیا بولنا پڑتا وہاں پہ؟ حالانکہ سود پر قرضہ لائے مڈل کلاس والے, حالانکہ انہوں اپنے پراپرٹیز کو بیچ کر شادی کر رہے, لیکن انہوں بھی زبان پر کیا بولتے؟ میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں. بھائی حقیقت میں خوشی تھی نہیں ہے. پور کلاس والوں کو دیکھ لو آپ, پور کلاس لوور کلاس والوں کے پاس بیچنے کے لیے کوئی ایسٹ نہیں ہے,
ان کو کوئی سود پر قرضے بھی نہیں دیتا. وہ لوگ کیا کرتے؟ مسجدوں میں بھیک مانگ کر شادیاں نہیں کر رہے. کتنے بار نہیں سنے آپ؟ ایک غریب خاتون آئی ہے جن کی بچی کی شادی ہے, چلتے چلتے مدد کرتے چلے جانا. سنے نہیں سنے؟ اب سوال یہ ہے, وہ پور کلاس لوور کلاس جنہوں نے بھیک مانگ کر پیسہ جمع کیا, جمعہ کے چندوں سے پیسے جمع کیا, کیا وہ اپنے داماد سے کہتا کہ کل جو جمعہ تھا نا, جمعہ میں چندہ کر کے پیسہ لایا, اس سے کھانا کھلا رہا ہوں میاں تمہارے کو؟ بولتے کوئی داماد کو؟ انہوں بھی کیا بولتے؟ خوشی سے کر رہا ہوں, دیکھو میرے استطاعت سے کر رہا ہوں میں. تو حقیقت میں خوشی تھی. تو پتہ کیا چلا, جو اللہ کے رسول کی نہ اطاعت تھی, نہ اللہ کے رسول کی اتباع تھی, نہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم تھا, نہ اللہ کے رسول کا کوئی قول تھا, نہ اللہ کے رسول کے عمل سے کوئی ثابت تھی. لیکن جیسے ان کو فتویٰ دیا گیا کہ خوشی سے ہے تو جائز ہے, اب اس کے نتیجے میں مالداروں نے کرنا شروع کر دیا. اب مڈل کلاس والوں کو یہ ہو گیا حال, اب اگر میں نہیں کروں گا تو میری بچی گھر سے ریلیز نہیں ہوتی. اب انہوں بھی خوشی سے کرنے کے نام پر یہ سب چیزیں کرنا شروع کر دیے. اب ان کو دیکھ کر پور کلاس والے بھی کرنا شروع کر دیے. لیکن ساتھیوں, یہ آپ کی شادیوں کا عنوان نہ صرف آپ کے فائنانس سے تعلق رکھتا ہے بلکہ آپ کے توکل سے تعلق رکھتا ہے. توکل, اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسے کی بات آ گئی, مسلمانہ اس میں اہل حدیث اتنا رباب سے بولتے. کیا بولتے ہیں معلوم؟ اللہ کے حکم کے بغیر جھاڑ سے پتا بھی نہیں ہل سکتا میاں. سنے نا ربابا, اب سوال یہی ہے, اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, تو کیا وہ اللہ کے حکم سے آپ کی بچی کے لیے نیک جوڑے کا انتظام نہیں ہوتا؟ آپ کی بچی کے لیے سنت پر نکاح کرنے والے لڑکے کا انتظام نہیں ہوتا؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, آج خود کئی بڑوں کا فلسفہ ہے, خود بڑے لوگ کیا بولتے, بچہ بیان کر لیا میاں بغیر تجربے کے, لیکن بغیر دیے کہ شادی کہاں ہوتی بچی کی, بغیر کچھ دیے کہ بچی کہاں نکلتی گھر سے, بغیر کچھ خرچہ کیے کہ شادی کہاں ہوتی. یعنی کیا بول رہے ہو, کچھ دیے تو شادی ہوتی, کچھ خرچہ کرے تو بچی کی شادی ہوتی. شادی میں کچھ خرچہ کرنا پڑتا تبھی جا کر رشتہ جمتا. دو باتیں, اگر شادی میں کچھ خرچہ کرے تو رشتہ جمتا, تو پھر توکل کہاں ہے اس میں اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ پر بھروسہ تو یہ ہے, آپ اللہ پر یہ بھروسہ رکھتے, اللہ تعالیٰ میری بچی کے مقدر میں رشتہ رکھ دیا, اب میری کوشش تلاش ہے, اب میں تلاش کیسے کروں؟ تلاش کروں گا تو دیندار لڑکوں کی تلاش کروں گا, تلاش کروں گا تو سنت پر نکاح کرنے والے لڑکوں کی تلاش کروں گا, تلاش کروں گا تو ایسے خوددار لڑکوں کی تلاش میں رہوں گا جو حلال روزی کمائیں. یہ نزاختہ نہیں کروں گا. ویل سیٹل لڑکا چاہیے, کیا ویل سیٹل لڑکا چاہیے, ہینڈسم چاہیے, کلین شیو چاہیے, ایبراڈ میں رہنا والا چاہیے, اگر گھر کا اکلوتا بیٹا ہے تو ویل گڈ, اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے, مہینے کو 1,00,000-1,50,000 کمانے والا چاہیے, اگر ایبراڈ والا ہے تو فیملی ویزا والا چاہیے. اب یہ پورے لانے والا انہیں فری میں کیوں شادی کرتا آپ سے؟ سمجھا نہیں کیا بات؟ تو اس میں توکل کہاں ہے بھائی, اس میں بھروسہ کہاں ہے؟ بھروسہ تو یہ ہے, توکل تو یہ ہے, آپ اللہ کے بھروسے پہ اپنی بچی کو چھوڑ دیتے اور کوشش اچھی جگہ کوشش کرتے. کیوں؟ آپ کی کوشش کے اعتبار سے آپ کا رزلٹ ہے. اچھی کوشش کرو آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا, اچھا کوشش نہیں کرو تو پھر گناہوں کی بنیاد پر آپ کے نتائج رہیں گے. تو پہلی بات کیا پتا چلا کہ یہ جو فلسفے بیان کرتے, بغیر تجربے کے بیان کر لیے, بغیر دیے کہ بچی کی شادی کہاں ہوتی, تو پھر یہ بات بھی کیوں بولے آپ, اللہ کے حکم سے پتا ہلتا, یہ بولو نا, جا کے ہلائے تو ہلتا پتا بولتے وہاں پہ نہیں, وہاں پہ تو اتنا شان سے بولتے کہ اللہ کے حکم سے پتا ہلتا, اللہ کے مرضی کے بغیر قدرت میں کچھ بھی نہیں ہوتا, دیدے بڑے کر لے کے پھر کے. لیکن بات شادی کی آ جاتی تو پھر یو ٹرن لے کے آ جاتی. نہیں دیکھ رہے آپ؟ دوسری اور آخری بات ساتھیوں, حقیقت تو یہی ہے, اتباع اور اطاعت کی بات جب بھی آ جاتی تو مسلمانوں نے لے جا کر اس کو صرف عبادات اور بدعت کے اوپر فٹ کر دیا. مسلمانوں نے کیا کیا, لے جا کر اتباع اور اطاعت کی بات آتی تو اس کو لے جا کر صرف عبادت میں, یعنی رفع دین, سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا, آمین بالجہر کہنا, یہ سب نماز کے مسائل اللہ کے رسول کی اتباع میں. دوسرا بدعت کے اوپر, نہیں وہ بدعت ہے چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, نہیں وہ خرافات ہے چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. جبکہ مسجد کے باہر چلے گئے, اپنے شادی شدہ زندگی کے تعلق سے کیوں نہ ہو, کاروبار کے تعلق سے کیوں نہ ہو, گھریلو معاملات میں کیوں نہ ہو, وہاں دور دور تک اتباع نظر نہیں آتی. ہمارے ذہنوں میں یہی خیال بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ذہنوں میں یہی فلسفہ ہے, اطاعت اور اتباع صرف نماز میں, اطاعت اور اتباع صرف مسجد میں چلے گئے. یہی تو وجہ ہے کہ مسجد سے باہر چلے جانے کے بعد پھر آپ کو دور دور تک, مسلمان تو دور کی بات ہے, آپ کو ایماندار انسان نظر نہیں آتا.
یہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جتنے 100-200 لوگ بیٹھ کے ہیں نا, اس میں جتا اللہ کے رسول کی سنت, اللہ کے رسول کی اتباع, اللہ کے رسول آمین بالجہر بولے نا, ذرا مسجد کے باہر چلے گئے تو پھر دور دور تک اللہ کے رسول کی سنت نظر ہی نہیں آتی ان کی زندگی میں. اس میں خاص کر شادی میں تو ہرگز بھی نظر نہیں آتی. اسی لیے ساتھیوں, آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو یہاں سے, جب کبھی بھی بچہ یا بچی کی شادی کرنا تو لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کیے بغیر شادی کرنا. بلکہ یہ ڈرامے بند کر دو کہ نہیں لڑکی والے خوشی سے دے دیے, لڑکی والوں کے ارمان تھے, کیا دنیا کی آخری لڑکی تھی وہ؟ جب آپ کی پسند کی لڑکی نہیں ملی تو آپ رشتہ کینسل کر دیے نا. اسی طرح وہ لوگ سنت پر اگر شادی نہیں کر رہے, اگر وہ لوگ بغیر کسی کھانے کی شادی نہیں کر سکتے, آپ کیا یہ الفاظ ادا کر سکتے وہاں پر بھائی سنت پر شادی کر سکتے تو رشتہ ہے ورنہ رشتہ کینسل ہے؟ یہ بولتے؟ ہرگز نہیں بولتے, منہ کھلتا نہیں وہاں پر. تو ہاں اگر وہی بچی کالی ہے, موٹی ہے, سولی ہے, 100% رشتے کینسل ہو جاتے, 100-200 رشتے کینسل ہو جاتے. بچی موٹی ہے نا میاں اس لیے رشتہ کینسل کر دیا, بچی والے سنت پہ شادی نہیں کر رہے تھے اس لیے رشتہ کینسل کر دیا. یہ سنیں, کالی ہے رشتہ کینسل ہوا, سن لیے, سنت پر شادی نہیں کر رہے تھے اس لیے رشتہ کینسل کرا, یہ سنیں نہیں. کیوں؟ اس میں منافقت ہے نا, اس میں اندر رہتا نا کہ نہیں شادی اچھا بڑا کرنا ہے, بچی کا باپ خرچہ کر رہا, میرا کیا جا رہا. اسی لیے کہہ رہا ہوں ان تمام فلسفوں سے باہر آ جاؤ اور آج یہ عہد کرو جب کبھی بھی لڑکا یا لڑکی کے رشتے کی بات چیت چلتی تو پہلے ہی مشاہدوں کو بتا دینا, سنت پر اگر شادی کر سکتے, لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر مختصر ولیمے کو اگر وہ قبول کر سکتے تو شادی ہوگی, ورنہ رشتہ کینسل ہے. دوسرا, جو کوئی بھی آپ کا بھائی, آپ کا رشتہ دار, آپ کا دوست آپ کو کوئی ایسا دعوت نامہ لا کر دے جس دعوت میں, جس نکاح میں یہ تمام خرافات ہو, یہ تمام منکرات ہو, تو ساتھیوں ایسی دعوت, ایسے شادی, ایسے نکاح میں شرکت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آنے والے دوست سے آپ کو کہنا ہے بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں, مجھے معاف کر دو, مجھے معذرت کر دو, مجھے آپ سے دوستی ہے, مجھے آپ سے رشتہ ہے, لیکن اس عمل میں شرکت نہیں کر سکتا جو عمل آپ نبی کے خلاف کر رہے ہیں. سیم اسی بنیاد پر ذرا یہ بنجارہ ہل, جوبلی ہلز کے علاقوں میں چلے جاؤ, کئی ایسے مکان آج بھی آپ کو ملیں گے جو عقیدت کے ساتھ 11ویں نہیں کرتے. بات یاد رکھو, عقیدت کے ساتھ, عقیدہ مان کر کرنا عبادت ہے, نیکی ملتی یہ سمجھ کر 11ویں نہیں کرتے, جھنڈے نہیں چڑھاتے, کھانے نہیں کھلاتے. اس وجہ سے کھلاتے, خاندان میں سب لوگوں کھلائے بھائی, اب میں نہیں کھلایا تو پھر ارے کھانا نہیں کھلایا بولتے, اب اس لیے میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں, وہ نام کچھ بھی دے لیں دو عورتاں. سوال یہ ہے کیا ہمارے علماء اجازت دیتے اس کو؟ اگر کوئی خوشی سے بغیر کسی عقیدہ کے, بغیر کسی نیکی کے تصور کے, بس خاندان میں سب چل رہا بھائی, میرے خاندان میں سب کھلا رہے ایک دوسرے کو, جاہلا ہیں, اب نہیں کھلایا تو میرے اوپر ناراض ہو جا رہے, کھلا دے رہا ہوں, گئے تو گئے 40-50 ہزار روپے, انہوں بھی کھلا دے رہے نیاز کنڈوں کے کھانے, کیا اجازت دیتے آپ؟ اسی طرح جب اللہ کے رسول سے یہ کھانے ثابت نہیں ہیں, یہ لارج نمبر آف گیدرنگ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں, تو آپ بھی نہ کر سکتے, نہ ایسی دعوت میں آپ شرکت کر سکتے. آخری بات انیس الرحمن مدنی حفظ اللہ کی بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جاؤ یوٹیوب پر آپ کو تلاش کر لینا, اس میں مل جائے گا, یا مجھے میسج کر دینا, میں خود ان کا لنک ڈال دوں گا. انیس الرحمن مدنی نے کیا کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نکاح کی دعوت نہیں دی تھی, کسی نے شادی کی دعوت نہیں دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کی دعوت دینا اسلام میں نہیں ہے. دعوت کے لیے لوگوں کو بلانا جا کے گھر گھر, یہ بھی اسلام کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے. کسی نے اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دی کہ میری شادی آپ آئیے. رقعے چھاپنا یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے بنا لیا. مسجد میں نکاح کرے آٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے, اور خود ولیمہ ہی نکاح کا اعلان ہے, الگ سے نکاح کے کھانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو آپ ولیمہ کرتے وہ ولیمہ ہی آپ کے نکاح کا اعلان ہے. تو اب الگ سے پھر 500,000 لوگوں کو آپ نکاح کے نام پر جو جمع کر رہے کہاں سے لائے؟ جبکہ انیس الرحمن مدنی نے کیا کہا, اسلام میں تو ہے ہی نہیں یہ چیزیں. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کر لو, نکاح کرنا تو مکمل سنت کے مطابق کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔